کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی ولادت سے 2 مہینے پہلے ہی آپ کے والد جناب عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا. ابھی آپ شکم مادر ہی میں تشریف فرما تھے. 2 مہینے پہلے حضرت عبداللہ کا وصال ہوا. 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ خاتون نے پردہ فرمایا. 8 سال کی عمر مبارک ہوئی تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب کا وصال ہوا. دادا کے وصال کے بعد دادا نے آپ کو آپ کے چچا ابو طالب کی پرورش میں دے دیا تھا. ابو طالب آپ کی پرورش فرماتے تھے، بہت پیار، بڑی شفقت و بڑی محبت فرماتے تھے. 25 سال کی عمر شریف ہوئی تو حضرت سیدہ بی بی خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا. اس نکاح کو تھوڑا سا میں ذرا تفصیل سے سناؤں گا کیونکہ اس کا تعلق امام حسین سے بھی ہے. بی بی خدیجہ امام حسین کی سگی نانی ہے. حضرت فاطمہ کی سگی ماں ہے. کون؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ. خدیجۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں، خدیجہ بھی کہتے ہیں. ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے مکے کے اندر تو آپ کی ایمانداری کا بڑا چرچا تھا. آپ نے تجارت کے لیے 2 سفر کیے. ملک شام کے پہلا سفر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ فرمایا. دوسرے سفر کا قصہ یہ ہے کہ بی بی خدیجہ بہت مالدار خاتون تھیں، بیوہ تھیں، صاحب حسن و جمال تھیں، اچھے اونچے اعلیٰ نسب گھرانے کی تھیں، نہایت متمول تھیں، نہایت مالدار تھیں. تجارت کے لیے لوگوں کو بھیجتی تھیں. دوسرے ملکوں میں ان کے قافلے جاتے تھے تجارت کے سامان لے کر، شرکت کے ساتھ، جسے اپنے آپ پارٹنری کہتے ہیں. انہیں کسی نے بتایا کہ مکے میں ایک نوجوان جن کا نام نامی محمد ہے، جو عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابو طالب کی پرورش میں رہتے ہیں، وہ مکے میں سب سے زیادہ ایماندار ہیں. خدیجہ ان کے چرچے سنتی رہی. ایک دن حضور کو بلا کر کے ان سے عرض کر دیا، میں چاہتی ہوں کہ آپ سفر میں جائیں، میرے تجارت کا سامان لے جائیں، میرے غلام میسرہ کو بھی لے جائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں میں راہب بولتے تھے، عبادت گزاروں کو جنگل میں رہ کر کے عبادت کرتے تھے، مذہبی لوگ. اس کے صومعے کے قریب ہمارا قیام تھا، ایک درخت کے نیچے یہ تشریف فرماتے. راہب نکل کے آیا اور اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ یہ قریش گھرانے کے مکے کے ایک اعلیٰ نسب اچھے انسان ہیں. راہب نے مجھ سے کہا کہ جس درخت کے نیچے یہ بیٹھے ہیں، درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا. عیسائی اپنی کتابوں میں سب پڑھے ہوئے. عیسائیوں کا بہت قابل آدمی تھا اور اس زمانے میں عیسائی مذہب حق تھا. حضور کی تشریف آوری سے پہلے، بعثت سے پہلے، اگر وہ لوگ اسی مذہب پر تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی تو وہ حق پر تھے. میسرہ نے بتایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب یہ دھوپ میں چلتے تھے تو ایک بادل ان کے اوپر سایہ کرتا تھا. فرشتوں کا بھی ذکر ہے ایک روایت میں کہ میں نے ان کے اوپر فرشتوں کو دیکھا. بادل ان کے ساتھ ساتھ دھوپ میں چلتا تھا، جدھر یہ جاتے تھے ادھر بادل جاتا تھا. یہ سب باتیں جب خدیجہ سنتی ہیں، میسرہ یہ باتیں سناتے رہتے تھے. خدیجہ کے دل میں حضور کی محبت بڑھتی جاتی تھی. ایک دن آخر وہ خدیجہ کے جنہوں نے کبھی نکاح نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، عرب کی ایک متمول شریف النفس، ایک پارسا عفت معاف، صاحب عفت و عصمت و عزت خاتون تھی. عرب میں ایسی عورتیں بہت کم تھیں کہ جو اپنی عفت و عصمت کا خیال رکھتی تھی. آزاد خیالی، آوارہ گردی کا زمانہ تھا، بے حیائی کا دور دورہ تھا، ہر برائی وہاں پائی جاتی تھی. بہت کم ہی ایسی تھی جو شریف النفس ہوتی تھی. خدیجہ انہی میں سے تھی. انہوں نے نکاح نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. ان کے ساتھ کوشش کی گئی تھی لیکن انہوں نے کسی کے نکاح کا پیغام کبھی قبول نہیں کیا تھا. اللہ کے رسول کی خوبیاں سن کر کے اللہ کے رسول سے ان کو نہایت محبت ہو گئی اور ایک دن پیغام بھیج دیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں.
تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے چچا حضرت حمزہ، ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں سے ذکر کیا، ان چچاؤں نے حضرت خدیجہ کے چچا سے ذکر کیا، اور اس طریقے سے ان چچاؤں نے، حضور کے چچاؤں نے حضرت خدیجہ کا نکاح رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا گیا۔ 20 اونٹ حضور نے مہر میں دیے تھے، 20 اونٹ مہر تھا حضرت خدیجہ کا، سمجھے آپ؟ اور نکاح ہوا، بیوہ تھی، حضور 25 سال کے تھے، یہ 40 سال کی تھی۔ زیادہ کوئی ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت نہیں تھی، ایک سادگی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ نکاح و شادیوں میں جہاں تک ممکن ہو سادگی اپناؤ، خالی ذکر سننے سے کام نہیں چلے گا، کچھ اللہ والوں کی سیرتیں اپنانے کی کوشش تو کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔